تبلیغ دین کا مجھے فکر و شعور دے، شوق سیام دے مجھے ذوق نماز دے، اے دل نواز تو میرے دل کو نواز دے، میرے لبوں پہ نغمہ وحدت کا ساز دے۔ حدثنا شعبة عن ابی جمرہ قال كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال ان وفد عبد القیس اتوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال من الوفد او من القوم قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامة قالوا انا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع فأمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطي الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة قال شعبة ربما قال نقير وربما قال مقیر۔ حدیث ہے صحیح بخاری علم کی کتاب سے، حدیث نمبر 87۔ شعبہ فرماتے ہیں ابو جمرہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کیا کرتے تھے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبد قیس قبیلہ عبد قیس کا ایک وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا من الوفد او من القوم، یہ کون سا وفد ہے، یا یہ فرمایا کہ کس قوم سے ہو، یہ کون سا وفد ہے یا کس قوم سے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، کہ مبارک ہو یہ قوم یا یہ وفد، ان کا آنا مبارک ہو، اور نہ یہ رسوا ہوں گے نہ یہ شرمندہ ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی نہ تم رسوا ہوگے، نہ غیر خزایا ولا ندامہ، نہ تم رسوا ہوگے نہ ولا ندامہ، نہ تم شرمندہ ہوگے۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا انا نأتیک من شقۃ بعیدہ، ہم جو ہے وہ ایک دور دراز کونے سے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور وبیننا بینک ھذا الحی من کفار مضر، اور ہمارے اور آپ کے درمیان اس سفر کے دوران ایک راستے میں قبیلہ پڑتا ہے کفار کا، مضر نامی قبیلہ پڑتا ہے۔ ان کے خوف کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ جو حرمت کے 4 مہینے ہیں ولا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام، کہ ہم ان حرمت کے 4 مہینوں کے علاوہ ہم کسی اور دن میں آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکتے، لہٰذا فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنہ، کہ ہمیں کوئی ایسی جامع حکم آپ فرما دیجئے، ایسی کوئی جامع بات ہمیں بتا دیجئے کہ جس کی ہم اپنے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو خبر پہنچا دیں اور اس پر عمل کر کے ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ فامرہم بأربع ونہاہم عن 4، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم فرمایا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ امرہم بالایمان عز وجل وحدہ، فرمایا اللہ عز وجل کو ایک جانو، اور پھر فرمایا قال هل تدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ فرمایا قال شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلا تو اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری چیز فرمائی و اقام الصلاۃ،
وإیتاء الزکوٰۃ، اور تیسری چیز زکوٰۃ، اور وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، اور وتعطوا الخمس من المغنم، اور اپنے جو مال غنیمت جو تمہیں حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ نکالو، 5واں حصہ اس میں سے نکال کر کے جو ہے بیت المال میں جمع کرو، تعطوا الخمس من المغنم، اور ونہاہم عن الدباء والحنتم والمزفت، اور کن چیزوں سے منع فرمایا؟ ایک دبا اور حنتم اور مزفت، اور قال شعبۃ ربما قال نقیر و ربما قال مخیر، تو شعبہ فرماتے ہیں کہ ابو حمزہ کبھی کبھی چوتھی چیز کے بارے میں کبھی نقیر فرماتے تھے، کبھی مخیر فرماتے تھے۔ یہ چار چیزیں جو ہیں فرمائی ہیں جن کے استعمال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ 4 طرح کے برتن ہیں جن کا استعمال کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ غالباً ایک کسی پھل کے اندر سے گودا نکال کر کے اس کا کٹورا بنایا جاتا تھا، جو کہ جس کے اندر کوئی مشروب بھر کر کے اس کو نشے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اسی طرح سے دوسرا تھا ایک جو لکڑی کا بنایا جاتا تھا، لکڑی میں کھود کر کے اور اس میں کوئی چیز بھر کے اس کو نشے کے لیے، شراب ایک طرح کی بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ چاروں برتن جو ہیں وہ نشے کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے تھے، نشہ بنانے کے لیے۔ آج جو ہمارے اندر مغالطہ ہو گیا ہے کہ صرف یہ شراب جو ہے وہی حرام ہے، اور اس کے علاوہ دوسری نشے کی چیزوں کے بارے میں جو حرام نہیں سمجھی جاتی، ان کی حرمت نہیں سمجھی جاتی۔ ایک حدیث میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دوسری حدیث نمبر 242 ہے غالباً صحیح بخاری کی، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شراب اسکر فہم حرام، جتنی بھی پینے والی چیزیں، جتنے مشروب، جتنے ڈرنکس جو ہیں پینے والے جن کے اندر نشہ ہے وہ سب حرام ہیں۔ جتنے بھی ڈرنکس ہیں، پینے والی جتنی چیزیں ہیں اور جن کے اندر نشہ ہے، نشے والی چیزیں، وہ سب حرام ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان برتنوں سے منع فرمایا جن کے اندر نشے کی چیزیں استعمال کی جاتی تھی۔ تو آج کے دور میں یہ چیزیں نہیں ہیں بے شک، لیکن اس سے متعلق اور چیزیں جو مثلا شراب کی بوتلیں یا شراب کی اور دوسرے کاروبار میں ملوث ہونا، کسی تیسری چیز میں لگنا، ایسی چیز میں جس سے نشہ یا نشے کی اور دوسری چیزیں استعمال کرنا، وہ سب جو ہے منع فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔